آج آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان پر سنگین حالات آئے ہوئے ہیں۔ ایک طرف تو جو ریجنل کرائسس چل رہا ہے، ایران اسرائیل کے اٹیک کی زد میں ہے، ادھر افغانستان کے ساتھ بھی پاکستان کے ٹینشنز چل رہے ہیں، دوسری طرف پاکستان کے اندرونی حالات بھی ہماری کچھ غلط پالیسیوں کی وجہ سے ٹھیک نہیں چل رہے ہیں۔ تو وہ تمام چیزیں ایک طرف، لیکن دوسری طرف جو آج ہمارا پریس کانفرنس کا مین مقصد ہے کہ ایک دفعہ پھر اس مسلط شدہ حکومت، ناجائز حکومت کی طرف سے جو پاکستان کی عوام پر پیٹرول کا ایٹم بم گرایا گیا، کیونکہ جب 12 روپے زیادہ ہوتا تھا تو یہی جو ابھی جعلی حکومت مسلط کی گئی ہے یہ پیٹرول بم کہتے تھے اس کو، 12 روپے، وہ بھی کووڈ کے دنوں میں۔ آج انہوں نے 55 روپے زیادہ کیا ہے تو یہ عوام پر انہوں نے پیٹرول کا ایٹم بم گرایا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت اس اضافے کو یکسر مسترد کرتی ہے۔ کل فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے وفاقی وزراء برائے خزانہ اور پیٹرولیم آئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وفاق کی طرف سے یہ ایک اچھا قدم ہے کہ وہ صوبوں کو اعتماد میں لیں ہر موقع پر۔ انہوں نے جو 2 تجاویز پیش کی تھی، اس میں پہلا جو 55 روپے اضافہ تھا، صوبائی حکومت نے اس کو یکسر مسترد کر دیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ آفیشلز ہیں، وی آئی پی ہیں، وی آئی پی ہیں یا باقی ہیں، ان کو اپنی شاخرچیاں کم کرنی چاہیے، نہ کہ عوام پر بوجھ ڈالنا چاہیے۔ دوسری طرف انہوں نے، کیونکہ اگر یہ حالات مزید سنگین ہوتے گئے اور یہ انٹرنیشنل کرائسس مزید بڑھے تو یہ خدشہ ہے کہ آگے پیٹرول کی اور یا ڈیزل کی قلت آ سکتی ہے، تو اس میں ہم نے کچھ تجاویز ادھر بھی دیے اور انشاءاللہ تعالی ریٹرن فارم میں بھی ہم دے دیں گے آج رات تک، کیونکہ صبح وہ پھر ڈسکلوز کریں گے، ابھی ہم وہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس میں ہم باقاعدہ پاکستان کا ساتھ دیں گے، کسی حکومت کا نہیں، کیونکہ یہ پاکستان ہم سب کا ہے اور ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو ویڈیو ہم نے چلائی وہ آپ لوگوں نے دیکھی، یہ اس وقت تھا جب دنیا وبا کے لپیٹ میں تھی اور یہ تمام سیاسی جماعتیں جو پی ڈی ایم میں تھی وہ سیاست کر رہی تھی، لیکن نہ ہم نے کبھی قومی ایشوز پر سیاست کی ہے، نیچرل ڈیزاسٹر پر کبھی سیاست نہیں کی۔ پنجاب میں سیلاب آیا، بہت تباہی کی، لیکن صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی طرف سے ہم نے ان کا ساتھ دیا، بالکل اس پر سیاست نہیں کی۔ کراچی میں پلازا آگ کی لپیٹ میں آیا، جس وجہ سے بھی آیا، لیکن ہم نے اس پر بالکل سیاست نہیں کی۔ نواز شریف صاحب کی پلیٹلیٹس گری ہوئی تھی یا گر گئی تھی، اس پر بھی ہم نے بالکل سیاست نہیں کی۔ لیکن آج عمران خان صاحب کی صحت وہ خراب ہے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ان کے جو وزراء ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی
صحت خراب ہے اور اس کو 2 دفعہ جو ہے ہاسپٹل لایا گیا ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ ان کو ان کے ذاتی ڈاکٹرز یا ان کے مرضی کے مطابق ہاسپٹل میں لے کر جایا جائے جو اس کا بنیادی انسانی اور قانونی حق ہے، لیکن وہ نہیں مانا جا رہا. اور ہمیشہ سے جو ہے یہ ان چیزوں پر سیاست کرتے ہیں. اور آج بھی ہمارا وہی مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ذاتی ڈاکٹرز کی موجودگی میں ان کے من پسند ہاسپٹل میں ان کا علاج کروایا جائے، اور یہ مطالبہ ہمارا انشاءاللہ تعالی رہے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ جو پیٹرول کی قیمت میں 55 روپے اضافہ کیا گیا، اس کا اثر ہمارے غریب عوام پر ہوگا، ہمارے کسان پر ہوگا، جو اس حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہمارے 45% سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر کے نیچے آ چکے ہیں، ان پر ہوگا. جو تقریباً 10 سے 12 کروڑ لوگ بنتے ہیں، ان پر اس کا اثر ہوگا. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صوبائی حکومت خیبر پختونخوا اپنے لوگوں کے لیے تقریباً 14 سے 15 لاکھ وہ لوگ جن کے موٹر سائیکلز رجسٹرڈ ہیں، ان کے لیے 2200 روپے کا اعلان کرتی ہے کہ ان کے لیے جو 55 روپے کا اضافہ پیٹرول میں ہوا ہے وہ صوبائی حکومت ان کے لیے پے کرے گی انشاءاللہ تعالی. اور یہ 2 قسطوں میں ہوگا. 1100 روپے ابھی بالکل جلدی ملیں گے اور 1100 روپے تھوڑی دیر بعد ملیں گے. 40 لیٹر کے برابر جو تقریباً 55 روپے کے حساب سے جو اضافہ ہوا ہے یہ 40 لیٹر تک بنتا ہے. یہ انشاءاللہ حکومت خیبر پختونخوا ان کے لیے پے کرے گی. دوسرا، جو ہمارے پبلک ٹرانسپورٹ ہے، BRT چونکہ ڈیزل میں بھی اضافہ ہوا ہے تو BRT کے کرائے میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. وہ حکومت خیبر پختونخوا خود پے کرے گی جو اس پر خرچ آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے باقاعدہ BRT کے لیے 140 بسز کا اعلان کیا ہوا ہے، جس میں تقریباً 52 بسز تیار ہیں. اس میں 10 بسز 140 میں 10 بسز پنک بسز ہوں گی جو ہماری بہنوں کے لیے، ہماری خواتین کے لیے ہوں گی. اور ان 10 پنک بسز کا کرایہ بھی باقی بسز سے انشاءاللہ تعالی کم ہوگا، جو خصوصی طور پر ہم اپنی بہنوں کے لیے دیں گے. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ڈیزل کے اضافے سے ہمارا کسان بھی متاثر ہوگا، ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے. تو ہم آگے تھریشرز کا سیزن آنے والا ہے، تو گندم کے تھریشر کا، تو انشاءاللہ تعالی اس پر کام جاری ہے. ہم کسانوں کے لیے بھی جلد پیکج کا اعلان کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے ساتھ ساتھ جو قیمتیں ابھی بڑی ہیں، اس سے بجلی کے بلوں میں بھی اضافہ ہوگا. تو ہم 1,30,000 ہاؤس ہولڈز کا جو اعلان کر چکے ہیں سولرائزیشن کا، اس پر کام تیز ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ جون سے پہلے ہم 1,30,000 گھرانوں کو یہ سولرائزیشن پہنچا گئے ہوں گے. اور مرج ایریا کے اس کے علاوہ ہوگا انشاءاللہ. جو تجاویز ہم نے وفاقی حکومت کے نمائندوں کو دی ہے، ہم نے ان کو کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی واحد صوبائی اسمبلی ہے پورے پاکستان میں اور بشمول قومی اسمبلی، کہ ہم نے اپنی تنخواہوں میں 1 روپے کا اضافہ بھی نہیں کیا. باقی تمام صوبوں کا اور وفاق کا خیبر پختونخوا کے صوبائی ممبران سے ان کی تنخواہ زیادہ ہے، ہماری کم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اپنی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا. ہم نے نئی گاڑیاں خریدنے پر مکمل پابندی لگائی ہوئی ہے.
ہم نے انٹرنیشنل ٹریول پر سرکاری خرچ پر مکمل پابندی لگائی ہوئی ہے. حالانکہ ہمارا ہیلی کاپٹر کریش کر چکا ہے. آپ سب کو پتہ ہے جب سیلاب آیا تھا تو اس کی جو ریلیف ایکٹیویٹی تھی ان میں وہ حصہ لے رہا تھا، جس میں بدقسمتی سے ہمارے جو کیپٹنز تھے وہ بھی شہید ہوئے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی عوام کی ریلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کا درد دل میں رکھے ہوئے ہم نے جو ہمیں چاہیے اور ہم لیں گے ہیلی کاپٹر وہ بھی نہیں لیا. لیکن دوسری طرف دو ہیلی کاپٹر اور ایک جیٹ طیارہ ہونے کے باوجود بھی 12 ارب روپے کے جیٹ طیارے لیے جا رہے ہیں اپنی شاہ خرچیوں کے لیے. لیکن وہ جو ہے وہ انہوں نے پاکستان کی عوام پر ڈالنا ہے اور 55 روپے اضافہ کرنا ہے پیٹرول اور ڈیزل میں. ایک طرف 5300 ارب روپے کی کرپشن یہ کرتے ہیں جو IMF رپورٹ کر رہا ہے کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن یہ کر رہے ہیں. وہ کرپشن کا پیسہ نکال کر عوام کو یہ ریلیف نہیں دے رہے ہیں، لیکن سونے پہ سہاگا 55 روپے کا اضافہ یہ کر رہے ہیں. اپنے پروٹوکولز میں 15 20 40 گاڑیاں یہ تو کم نہیں کرتے، شاہ خرچیاں بڑھاتے ہیں. لیکن دوسری طرف عوام کے اوپر یہ 55 روپے کا ایٹم بم گراتے ہیں. باہر ملکوں میں جب دورے ہوتے ہیں پورا ٹبر لے کر جاتے ہیں، وہ شاہ خرچیاں یہ کم نہیں کرتے. لیکن دوسری طرف 55 روپے کا ایٹم بم یہ پاکستانی عوام پر گراتے ہیں. ہم بالکل بھی اس کسی پالیسی میں کسی بھی حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے جو براہ راست عوام کو نقصان پہنچائے یا عوام کے مفاد میں نہیں ہو. باقی جو ہم نے کووڈ میں کیا، جو کووڈ میں ریٹس تھے، عالمی وبا تھی، اور اس میں کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے، عمران خان صاحب کی حکومت نے ملک کو سنبھالا تھا، وہ آگے جو ہیں مزمل صاحب کیری آن کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ ہم باقاعدہ ڈیش بورڈ بنا چکے ہیں جو ہمیں انڈیکیشن دے رہا ہے کہ کون سا پیٹرول پمپ پیٹرول دے رہا ہے اور کون سا جو ہے ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے. تو اس کی مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت پورے پاکستان میں اس ڈیش بورڈ کو بنانے میں پہلے نمبر پر ہے. متعلق کوشچن ہو تو بہتر ہوگا. میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے بہت اچھے اعلانات کیے، لیکن آپ بڑی کشتیوں کے سوار ہیں. آپ کو اپنے بانی کو بھی رہا کروانا ہے، آپ کو وفاقی حکومت کے ساتھ مفاہمت بھی کرنی ہے، آپ کو وفاقی حکومت کے خلاف جارحانہ انداز بھی اختیار کرنا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے. لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ تو اپنے وسائل کے لیے بھی لڑ رہے ہیں، آپ اپنے قرضہ جات مانگ رہے ہیں، وفاقی حکومت آپ کو اپنے پیسے نہیں دے رہی ہے جو ہمارا حق بنتا ہے. 5000 سے زیادہ میرا خیال ہو گئے ہیں. تو آپ یہ پیسے کہاں سے لائیں گے، کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کریں گے؟ کیا پہ آپ نے پیسے خرچ کیے ہیں، اور بھی بڑے مسائل کا سامنا ہے، یہ پیسے آئیں گے کہاں سے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. کل جو ہماری میٹنگ تھی اس میں وزیر خزانہ بھی تھے وفاقی حکومت کے، اور مزمل بھائی نے جو ہیں ان کو وہ ایک چیز بتائی جو 4758 ارب روپے ہمارا بنتا ہے. اور آج جو سب سے افسوسناک بات ہے کہ مرج اضلاع کے لیے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے آپ کو تقریباً 42 ارب روپے دینے ہیں اس سال، اس میں سے تقریباً 26 ارب روپے خیبر پختونخوا اپنی جیب سے دے چکی ہیں، اور وفاق نے ہمیں 1 روپیہ بھی نہیں دیا اس میں. لیکن ہم کیونکہ مرج اضلاع صوبے کا حصہ بن چکا ہے اور وہ آلریڈی جو ہے پاکستان کے لیے قربانی دے رہے ہیں، ان کو ہم اس طرح چھوڑ نہیں سکتے، تو ہم دے رہے ہیں. الحمدللہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے اپنے ریفارمز کے ذریعے، اپنے پالیسیز کے ذریعے اپنے آپ کو اتنا سٹیبل بنایا ہے کہ جو ابھی ریلیف ہم
دے رہے ہیں اپنی عوام کو، تو اتنا تو دے سکتے ہیں. باقی جس طرح جو ہے باقی صوبوں کو بوریوں کے منہ کھول کھول کر پیسے دیے جا رہے ہیں اور جہاز خریدے جا رہے ہیں اور شاخرچیاں کروائی جا رہی ہیں، اگر ہمیں ہمارا حق بھی دے دیا جاتا، ہم ایکسٹرا نہیں مانگتے، تو اس سے زیادہ ہم اپنی عوام کے لیے کر سکتے تھے. ون بائی بنو میں ایک واقعہ ہوا، ایک چھوٹی بچی پر تشدد ہوا، تو اس پر صوبائی حکومت کی جانب سے کوئی بیان نہیں آیا، موقف سامنے نہیں آیا. اس پر ذرا بتائیں کہ اس پر آپ ایکشن لیں گے، آپ نے حکم دیا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہو. دیکھیں جو بھی واقعہ ہوتا ہے اور اس میں جو ہے کوئی بھی بندہ کوئی بھی شخص قانون ہاتھ میں لیتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے سختی سے پیش آیا جائے گا، اور اس کے لیے باقاعدہ جو ہے آئی جی پی صاحب کو ہدایات مل چکی ہیں. ریاض بھائی موٹر سائیکل اونرز کے لیے جو موٹر سائیکل کے ساتھیوں نے ان کے لیے پیٹرول میں اضافہ جو ہے وہ صوبائی حکومت کی طرف سے دینے کا وہ کیا ہے. یقیناً یہ بہت بڑا اعلان اس حوالے سے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان میں زیادہ یوزر جو ہے پیٹرول کے وہ موٹر سائیکل والے ہی ہے، اور اس صوبے میں بھی یہی ہوگا. اس کا سر ذرا وضاحت کر دیں کہ کیا طریقہ کار ہوگا. یہ جو 2 قسطوں میں آپ نے بات کی ہے، اس کا ٹوٹل کتنا اس پہ خرچ آئے گا، یہ ریلیف جو ہے نچلی سطح تک. اچھا، یہ اس میں جو ہماری رف ایسٹیمیٹ ہے، ہمارے ساتھ جو ہیں 14 لاکھ سے لے کر 16 لاکھ موٹر سائیکلز رجسٹر ہیں ہمارے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، اور ان کے نمبرز وہاں پر باقاعدہ موجود ہیں رجسٹریشن میں. لیکن اگر جن کے نمبرز نہیں ہیں یا اکاؤنٹ نمبرز نہیں ہیں تو ان سے باقاعدہ وہ منگوائے جائیں گے، اور ان کو جلد ہی جو ہے یہ ریلیف ڈور سٹیپ پر ہی انشاءاللہ تعالی ملے گا. جیسے ایزی رمضان پیکج میں 3.5 اماؤنٹ اکاؤنٹ میں ڈائریکٹلی جائے. میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو 1100 روپے ہوں گے، جس کی بائک نام پہ ہوگی اس کے جو ہے ایزی پیسہ یا بینک اکاؤنٹ میں اس کو پیسے ٹرانسفر ہو جائیں، جیسے رمضان پیکج کا کیا. اور اماؤنٹ جو ہے یہ تقریباً جو ہے 3.5 ارب روپے بنے گی. سہیل افریدی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو کرائسس ہے اس میں سرکاری گاڑیوں کا استعمال بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. آپ نے کل باقاعدہ طور پر ایک جیو جاری کی ہے جس میں آپ نے ڈائریکشن دی کہ کیا کیا گیا ہے. اس وقت میرے لوگ کے مطابق مزمل حسن صاحب میری تصدیق کرا سکتے ہیں مختلف محکموں میں 50,000 سے زائد گاڑیاں ہیں. کیا اس دوران ایک اچھی پالیسی نہیں ہے کہ مانیٹائزیشن کی پالیسی کسی زمانے میں شروع کی جانی تھی اس کو شروع کیا جائے؟ اس حوالے سے اس وقت صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے یہ سرکاری ملازمین پر. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ میں نے سنا ہے، آپ تصدیق کرا دیں کہ جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن ججز ہے اس کے لیے باقاعدہ طور پر ہائی کورٹ کی جانب سے یہ پالیسی اناؤنس کر دی گئی ہے. پلیز. یہ جو ایڈیشنل ہائی کورٹ کے ججز والی پالیسی وہ میں ہی بنا رہا تھا ان کے ساتھ بیٹھ کے، اور وہ میں نے ہی مانیٹائزیشن والی جو ہے 80,000 سے لے کر 1,90,000 تک، جس میں ڈرائیور، گاڑی اور پیٹرول سارا کچھ ہوگا. تو وہ گاڑی بھی ان سے واپس لے لی جائے گی، ڈرائیور بھی واپس ہو جائے گا. اور اسی پالیسی کو رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ہم اس بجٹ میں کسی ایک گریڈ 17 یا 18 کے گریڈ آفیسرز کی بھی یہی مانیٹائزیشن پالیسی کو لے کر آ جائیں گے. تو یہ کام شروع جو ہے ہائی کورٹ کے ساتھ باقاعدہ جو ہے ساری کنسلٹیشن ہم نے کی ہے، اور یہ پیکیجز بھی میں نے ہی تقریباً ان کے ساتھ فائنل کیے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ جب یہ ہائی کورٹ نے باقاعدہ یہ سپریم کورٹ کو بھیجا پھر تاکہ وہ ان سے بھی رائے لے لیں، سپریم کورٹ نے بھی بولا کہ یہ اتنی زبردست چیز کریں کہ باقی پورے پاکستان کے بھی کورٹس میں اور باقی اپر کورٹس میں بھی اس کو لے کر آیا جائے. تو یہ انیشیٹو ہم نے لی ہے. اور یہ جو آپ نے دوسری بات بولی 50,000 گاڑیوں کی، اور یہ اس پہ بھی اب مرحلہ وار جو ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے، کیونکہ آن لائن میٹنگ شروع ہے. آن لائن میٹنگز، اور یہ جو آپ کل آپ نے فائنانس کا اعلامیہ بھی دیکھ لیا. جو گاڑیاں ہیں وہ سرکاری ملازمت کو ملازم کا بیچ دیں گے، مطلب ان کی ذمہ ان کی وہ پھر خریدے گا ان سے کی طرح مانیٹائزیشن کی طرح کی پالیسی. کیا یہ پالیسی آن ریکارڈ ہے؟ آن ریکارڈ جی ہے، آن کارڈ ہے. ہاں بالکل ہے. اور یہ ابھی آن کارڈ کا مطلب حکومت یہ فیصلہ کرنے والی ہے کہ ان گاڑیوں کو مانیٹائز کیا جائے، سرکاری ملازمین کو دیا جائے. پہلا فرسٹ اسٹیپ میں یہ ججز والا ہم نے کر دیا، تقریباً سمری آنے والی ہے، اسی کو ریپلیکیٹ کریں گے ہم سرکاری ملازمین میں مرحلہ وار، ایک ساتھ نہیں کر سکیں گے. پہلے 17 گریڈ سے شروع کریں گے، پھر 18 اور پھر اس طریقے سے شروع کریں گے. یہ بیٹے ہیں تو یہ میں تو ہیلتھ بہت دیکھتا ہوں تو ہیلتھ ہمارا بہت زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے. ٹھیک ہو رہا ہے، کبھی کبھی ہو رہا ہے.
तो मैंने सुना था कि आप कह रहे हैं कि अपना परिवार कराएंगे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कनेक्शन कैमरा दिया रहे हैं। आपको जगह में कोई स्पीड नहीं आपको लगा है है क्योंकि इस वक्त हमारे रिपीट है ना वो बिल्कुल बैठ चुके हैं। सारा हमारा जो बड़ा है दूर दराज तक क्या हो इसके बाद बिल्कुल आप जो है या तो आप आते रहे या आपको काम नहीं करने जा रहा है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये इसलिए गवर्नमेंट ने हमारी हमने एक नया शादी बनाया जिसमें गाँव है ना और पूरा बॉर्डर में पूरा पैसा हो जा रहा है। देखिए जी, सबसे पहले तो प्लान्स हैं और जो आपने बात की कि MTIs की ऑडिट की, तो ऑडिट हो रहा है और ऑडिट सूबाई हुकूमत को कोई भी नहीं रोक सकता। जहाँ पर जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर सूबाई हुकूमत का ख़र्चा हो रहा हो, जिसकी सैलरी सूबाई हुकूमत दे रही है और जो प्रोक्योरमेंट है वो सूबाई हुकूमत के पैसों से हो रही है, तो ये कोई सोच भी नहीं सकता कि उसका ऑडिट ही नहीं होगा। वो ऑडिट होगा। दूसरा जो है, जहाँ पर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा था तो वो अपनी नौकरी से भी गया है और उसको निकाला गया है, किसी के लिए कोई रियायत नहीं दी जा रही। तीसरी बात जो आपने हेल्थ सिस्टम की है, तो अभी ऑलरेडी हमारे साथ जो है हॉस्पिटल्स थे, उनको रिवैम्प करना था। अभी आप जो है HMC में देखें, वहाँ पर जो हमने रिवैम्पिंग की है वो कोई सोच भी नहीं सकता था। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इस तरह की चीज़ें नहीं होती। हमारा जो है नया हॉस्पिटल बच्चों का जो बन रहा है किच, इंशाल्लाह ताला उसका जल्द इफ्तिताह हो जाएगा। इसी तरह जो है हमारे, अगर आप PIC देखें तो बाहर सूबों के लोग भी यहाँ पर आकर इलाज करते हैं और वो ऑन रिकॉर्ड हैं। इसके साथ साथ हम जो है मलाकंड में 1000 बेड्स का हॉस्पिटल हम ऑलरेडी वो लैंड एक्वायर कर चुके हैं तकरीबन, लेकिन मैंने कहा कि वो लैंड थोड़ी और भी ज़्यादा होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ताकि आगे को अगर हम फ़र्ज़ करें इसमें मज़ीद बेड्स बनाए तो हम जा सकें। पेशावर में 5000 बेड की जो हमने बेड्स की हॉस्पिटल सिटी का ऐलान किया था, उस पर काम जारी है, वो भी तकरीबन आखिरी मराहिल में है और इसमें जो है हम इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतरीन सिस्टम लाकर दे रहे हैं। इसके साथ साथ हम क्वाट में भी 1000 बेड का ऐलान कर चुके हैं हॉस्पिटल का। तो ये अभी जो है नए हॉस्पिटल्स भी बनते रहेंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी जो है, जो मैं समझता हूँ मेरे नज़दीक, वो जो मौजूदा हेल्थ सिस्टम है इसकी रिवैम्पिंग है। तो उसके लिए हम बाकायदा नॉन ADP में जो हमारे DH की हॉस्पिटल्स हैं उनकी रिवैम्पिंग का बाकायदा ऐलान कर चुके हैं। आइंदा आने वाली ADP में हमारे जितनी भी BHUs हैं, जितनी भी RHCs हैं, इनके लिए रिवैम्पिंग का बाकायदा ADP होगा और इंशाअल्लाह ताला इसको हम रिवैम्प करेंगे। इसके साथ साथ अभी हम जो है मार्च के अख्तिताम तक हमारे 2400 डॉक्टर्स और जितना भी हमारा टेक्निकल स्टाफ है तमाम हॉस्पिटल्स में वो मुकम्मल हो चुका होगा इंशाअल्लाह ताला, और वो बाकायदा एडवर्टाइज भी हो चुका है और उनके वॉक-इन इंटरव्यूज़ भी शुरू हैं। तो सेहत पर हमारी ख़ास तवज्जो है और ये हमारे इमरान खान साहब का विजन था और इंशाअल्लाह ताला इसको हम इस तरह जो है नहीं जाने देंगे इंशाअल्लाह। ICU बेड भी अभी जो पेट्रोल की जो प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखें तो 80 रुपये की जगह अब नहीं है ना, उसकी कीमत बढ़ गई है। तो आपके ख्याल में क्या कीमत होनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत ने इस प्राइस को भी कंट्रोल करना है और साथ ही साथ आगे उसके लिए, क्योंकि उसने ज़्यादा महंगी पेट्रोल खरीदने उसके लिए नया अमल भी बनाना है। देखिए, इमरान खान की तरह नहीं, मतलब दिलेर आदमी थे ना वो, तो वो 24 रुपये तो उन्होंने जेब से दे दिए थे। मैं ये कहता हूँ कि पेट्रोलियम लेवी जो आप 105 रुपये ले रहे हैं और इसके ऊपर कार्बन लेवी जो है 2.5 रुपये ले रहे हैं और उसके ऊपर 15 रुपये या 20 रुपये कस्टम ड्यूटी वगैरह ले रहे हैं, तो ये तकरीबन बन जाते हैं 124-25 रुपये। तो 350 का पेट्रोल है, तो 200 रुपये जो है इस वक्त आलमी। अच्छा, फिर इसके बाद जो पेट्रोल पंप का जो कमीशन और OMC का कमीशन, ये दोनों का मिला के 16 रुपये अलग है, ठीक है ना। तो 182-180 रुपये आज की जो इस वक्त बड़ी भी कीमतों में आलमी मार्केट की कीमत है, बाकी कमीशन और टैक्स है। अब हुकूमत इसमें खुद कितना एडजस्ट कर सकती है, तो हुकूमत, ये तो उनका काम है ना करना, पहली जो बात। करेगी नहीं। हाँ, जो कभी करेगी नहीं, जिसमें 822 अरब रुपये मैंने आपको बता दिया इन्होंने कलेक्ट किया। दूसरी चीज़ ये कि जो आलमी मार्केट में जो कीमतें बढ़ी हैं, सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो नहीं बढ़ी ना,
آپ چیک کریں انڈیا نے کتنی بڑھائی ہے اس دوران, بنگلہ دیش نے کتنی بڑھائی ہے, ان ممالک نے کتنی بڑھائی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آئی ایم ایف کا دباؤ بھی ہے. دوسری طرف کیونکہ حکومت کو لت لگ چکی ہوئی ہے یہ پیٹرولیم لیوی سے ٹیکس کلیکٹ کرنے کی, تو یہ جو ہے حکومت اپنے ریونیو کے شارٹ فال جو ہے غریب عوام سے پورا کر رہی ہے. آخری میں سی ایم صاحب آپ کو بھی یاد کراؤں, جب 2022 میں پیٹرول کی قیمتیں خان صاحب نے کم کی تھی تو اس وقت 18% سیلز ٹیکس بھی تھا, اور وہ 18% سیلز ٹیکس صفر کر دیا تھا اس کا, اور آج تک وہ صفر. آج تک یہ حکومت بھی اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے, اور وہی آئی ایم ایف جس کا کہتے ہیں آئی ایم ایف مانتی نہیں ہے, اسی آئی ایم ایف سے قبول کرایا, اور آج تک آئی ایم ایف نے ابھی تک حکومت کو نہیں بولا کہ سیلز ٹیکس پیٹرول پہ لگاؤ. باقی سیلز ٹیکس پاکستان کی ہر شے پہ ہے, چاہے سیمنٹ ہے, چاہے چینی ہے, چاہے دودھ لینے جاتے ہیں. یہ خان صاحب اس وقت کرا کے گئے تھے 2022 میں, اور ابھی تک اگر وہ 18% سیلز ٹیکس بھی ہوتا تو اس وقت پیٹرول کی قیمت آپ کی 380 روپے ہوتی. حکومت کے دور میں بہت سے مسئلے شروع کیے گئے تھے, جس میں خاص کر سڑکیں تھی جو لوگوں کے ذریعے کافی گزر رہے ہیں, وہ تو ہر کمپلیٹ نہیں ہے. اس سے پہلے جو زیادہ تر مسئلے میں نے پسند کیا تھا پھر ایک سال میں کمپلیٹ کروں گی, جو کافی بیٹھ گئے. انہوں نے کہا اگر ہر کمپلیٹ نہیں ہے لوگوں سے محنت بھی بنا کے. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو ایسا کوئی بھی منصوبہ شروع نہیں کرنا چاہیے جو ہیں برائے وقت تو صرف اعلان کی حد تک ٹھیک ہو, لیکن پھر اس کے پورا کرنے کے لیے وسائل نہ ہوں. بدقسمتی سے ایسے منصوبوں کے اعلانات کیے گئے اور اے ڈی پی میں ڈالا گیا جس کی لاگت جو ہیں وہ 1 ارب روپے ہیں, اور اس کا ایلوکیشن انہوں نے جو ہے صرف 50 لاکھ روپے رکھا ہے. تو 50 لاکھ کا مطلب کہ وہ منصوبہ 200 سال میں مکمل ہوگا. تو یہ جو ہیں یہ صوبوں کا بیڑا غرق کرتے ہیں, اور یہ صرف پھر سیاسی فائدوں کے لیے ہوتا ہے, اس سے علاقے کا فائدہ نہیں ہوتا. ہم نے اس طرح کیا کہ اس جو تھرو فارورڈ تھا ہمارا, وہ تقریباً 13 سال سے ہم 5.5 سال تک لے آئے ہیں. 1 سال میں تو نہیں, لیکن جو ترقیاتی منصوبے شروع ہیں اور جو ہمارے ساتھ لائبلٹیز ہیں پچھلی اور ابھی کی, تو انشاءاللہ جو ہم شروع کریں گے وہ 3 سال کے اندر کمپلیٹ کریں گے. جو پچھلے شروع ہیں اور جو مطلب عوامی مفاد کے حامل ہیں وہ بھی ان 3 سالوں میں مکمل کریں گے. باقی جو سیاسی وعدوں اور نعروں پر بنائے گئے تھے اس میں جو ہیں 6-7 سال لگیں گے. میں اس پالیسی کو تنقید کا نشانہ بناؤں جو نہیں ہونی چاہیے. لاسٹ ویڈیو ہے, یہ لاسٹ ویڈیو ہے.